جو پڑا رہتا ہے نا اسی کا کام ہوتا ہے. کام بنانا ہے تو پڑے رہو. وہ کیا عادت نے کہا تھا؟ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ لو. قافلہ تو ہے رضا، اول گیا آخر گیا. کام بنانا تو پڑے رہو. در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا. کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا. ارے نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دوام ایسا. در نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دوام ایسا. مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا. مدینے والے کہیں مقامی ان کے در پر قیام ایسا. بلال تجھ پر نثار جاؤں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے جلیل القدر صحابی ہیں کہ جہاں سے فاروق اعظم گزرے ہونا تو شیطان راستہ بدل لے. ایسی ہے بطن، شیطان راستہ بدل لیتا ہے. فاروق اعظم اسلام لانے سے پہلے کیا تھے، اسلام لانے کے بعد کیا ہو گئے؟ کیوں؟ اس لیے کہ مراد رسول تھے. ایک ہوتا ہے مرید، ایک ہوتا ہے مراد. بڑا فرق ہے. ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا. اے عمر تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ. مراد رسول. فاروق اعظم اسلام لانے سے پہلے، بلکہ میں ایک بات بتاؤں، کبھی کوئی ایسی بات ہو جاتی نا کہ جو آقا کو ذرا ناگوار گزرتی تو فاروق اعظم گھٹنوں کے بل گر جاتے، اور گھٹنوں کے بل گر کے دونوں ہاتھ یوں رکھ کے یوں کر کے کہتے ہیں رضیت باللہ ربا و باسلام دینا و بسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا. تو حضور مسکرا دیتے اور کہتے ہیں عمر تم کیا تھے، تم کیسے ہو گئے. فاروق اعظم اسلام لانے سے پہلے کہتے کسی حبشی کی طرف رخ کر کے تھوکنا بھی اپنی توہین تصور کرتے تھے. لیکن وہی فاروق اعظم ہے اسلام لانے کے بعد، اور بلال حبشی ان سے کہہ رہے ہیں یا سیدی. کیا کہہ رہے ہیں؟ فاروق اعظم کہہ رہے ہیں بلال حبشی کو یا سیدی، اے میرے سردار. بلال حبشی عاشقوں کے امام. بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا. ارے نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا. نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو بلال جیسا. مجھے اتنا پسند ہے نا بلال کہ جب یہ بلال پیدا ہوا تھا نا تو یہ بس یہ ایک ہی ماں کا تھا چھوٹا سا. تو میں الحمدللہ مدینہ شریف گیا تھا حاضری کے لیے. یہ بہت چھوٹا تھا، 1 مہینے کا ہوگا شاید، 1 مہینے میں پرانی تھا. تو جب یہ پیدا ہوا تو اس کا نام میں نے رکھا محمد بلال. اتفاق سے گٹی بھی میں نے دے دی اس کو ماشاءاللہ. نعت خواں بن گیا، اب ماشاءاللہ عالم بھی بن گئے ماشاءاللہ، اور اب ماشاءاللہ مفتی بن رہے ہیں.
حافظ قرآن پہلے سے ہیں جی، اللہ ان کو سلامت رکھے. یہ میرا بھتیجا، سگا بھتیجا الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو اور برکت دے اور اس کو عالم با عمل، مفتی با عمل بنائے پروردگار، سچا مفتی، دین کا خادم بنائے. تو بلال نام مجھے بڑا پسند ہے، آج سے بہت پہلے پسند ہے. پھر پڑھتے ہیں کہ بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا، ارے نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو بلال جیسا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا. نماز اقصیٰ نے جب پڑھائی تو انبیاء اور رسول یہ بولے. اچھا، بولنا صرف یہ نہیں ہوتا جب میں بول رہا ہوں یا آپ بولتے ہیں، زبان سے بولتے ہیں، منہ سے بولتے ہیں. بولنا صرف یہ نہیں ہے، یہ جو ہم بولتے ہیں اس کو کہتے ہیں زبان قال. کیا کہتے ہیں؟ زبان قال. اور ایک ہوتا ہے زبان حال، جس میں زبان کچھ نہیں کہتی، حال کہتا، حال بتا دیتا. تو یہ زبان حال کی بات ہو رہی ہے کہ جب میرے آقا مسجد اقصیٰ میں، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندہ خاص کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، جہاں میرے آقا نے نبیوں کی امامت فرمائی، جبریل نے اقامت کہی، حضور نے امامت فرمائی، میرے آقا امامت کر رہے ہیں اور تمام انبیاء حضور کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے ہیں. تو اس وقت گویا انبیاء اپنے زبان حال سے کیا کہہ رہے تھے کہ نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسول یہ بولے کہ نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا، نماز تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا. اس میں بڑی راز کی باتیں ہیں، آگے تک بندہ جا سکتا ہے اگر کہنے پہ آئے تو، کہ امام کیسا اور مقتدی کیسے اور اقامت کہنے والا کون. بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا جو ہے نا، ان کو رب کی جتنی معرفت ہے نا کسی کو نہیں. اور پھر انبیاء کو جو ہے سارے عارف باللہ، اور ان کا مقام اور مرتبہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، جس پر حضور نے خود فرمایا مع اللہ لی وقت لا یسعنی فیہ جبریل. فرماتے میرا اللہ کے ساتھ ایک خاص وقت ہے، اور اس خاص وقت میں جبریل کو بھی رسائی نہیں. تو حضور کی معرفت، آپ نماز ادا کر رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے آپ نے قدم آگے بڑھایا پھر پیچھے ہو گئے. صحابہ نے عرض کی حضور آپ نے ایسا فرمایا؟ کہا میں نے دیکھا جنت کے اندر ایک باغ تھا، اس میں انگور کا خوشہ لٹک رہا تھا، دل چاہا کہ میں توڑ لوں لیکن توڑا نہیں، اگر توڑ لیتا قیامت تک کھاتے رہتے. تو حضور کی معرفت، جو امام ایسا اور مقتدی ایسے ہوں. تو نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسول یہ بولے نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو. حضور سے پوچھا گیا مل احسان، حضور احسان کیا ہے؟ پوچھنے والے کون تھے؟ جبریل، جو انسانی شکل میں آئے ہوئے تھے، حضور کے زانو سے زانو ملا کر بیٹھے ہوئے تھے، سوالات کر رہے تھے. 4 سوالات کیے، اس کے بعد کہا مل احسان، حضور احسان کیا ہے؟ کہا احسان یہ ہے کہ جب تو عبادت کرے تو ایسے کرے کہ تو رب کو دیکھ رہا، ورنہ اتنا سوچے کہ وہ تجھے دیکھ رہا. اب کہنے والے امام الانبیاء کیا کرے؟ عبادت کرے تو ایسے کرے جیسے تو رب کو دیکھ رہا. اب حضور کی عبادت کے بارے میں کچھ سمجھ میں آئی کہ وہ ان کی عبادت کیسے ہوگی؟ نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسول یہ بولے نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو. باتیں کرنے والے کیا جانے حضور کی شان.
وہ خود کو جانتے نہیں، خود کو پہچانتے نہیں، باتیں کر رہے ہیں حضور کی. سنو کہ جس مقام پر آ کر جبریل بھی رک جائیں، سدرا پر آ کر جبریل بھی رک جائیں، کہیں حضور اب آگے بال برابر بھی بڑھ نہیں سکتے، ورنہ تجلیات الہی سے میرے پر جل جائیں. اور حضور اس سے بھی آگے جا رہے ہیں. حضور کا امامہ بھی ہلا نہیں، امامے کا شملہ ہلا نہیں، حضور کے کپڑوں کو کچھ نہیں ہوا، حضور اس سے بھی آگے. تو سمجھ جاؤ ان لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں، ہے جتنے عقل و خیرت کے دعوے کب ان کی گرد سفر کو پہنچے، کوئی بھی اب تک سمجھ نہ پایا ہے مصطفیٰ کا مقام ایسا، کوئی بھی اب تک واللہ سمجھ نہ پایا نہ پائے عاجز کر دے. معجزہ جو عقل کو عاجز کر دے، یہ ہے معجزہ. تو جو معجزہ عقل کو عاجز کر دے، تو معجزہ دکھانے والا اس کو کیا سمجھ سکتے ہیں ہم؟ معجزہ جو دکھا رہا ہے، جو معجزہ ہے وہ عقل کو عاجز کر دے، تو جو معجزہ دکھانے والا وہ کیسے سمجھ میں آ سکتے ہیں؟ ہے جتنے عقل و خیرت کے دعوے کب ان کی گرد سفر کو پہنچے، کوئی بھی اب تک سمجھ نہ پایا ہے مصطفیٰ کا مقام ایسا، مقام ایسا، مقام ایسا، مقام ایسا، مقام ایسا، کوئی بھی اب تک سمجھ نہ پایا ہے مصطفیٰ کا